نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا پروگرام چونکہ پچھلے 2 پروگراموں کے حوالے سے بہت زیادہ ریلیٹڈ تھا، تو میں نے کہا کہ اس پہ تو بات ہوگی۔ پہلا پروگرام ہم نے خوشی پہ کیا، دوسرا غم پہ کیا، اور یہ تیسرا پروگرام آج ہمارا صحت اور سلامتی کے لحاظ سے ہی ہوگا انشاءاللہ، اور وہ ہے ٹینشن۔ ٹینشن کا لفظ آج کل بہت کامن ہے۔ میرا نہیں خیال کہ جو بھی میرے پروگرام کو سن رہے ہیں، چاہے وہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، وہ بچے ہیں یا بوڑھے ہیں، ہر کوئی اس ورڈ کو یوز کر رہا ہے۔ یہ لفظ ہماری زندگیوں میں اس طرح سے رچ بس گیا ہے شاید کہ ہم اس کو استعمال کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، اور کسی حد تک یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج کی اس دنیا کا یہ فیشن بھی شاید بن گیا ہے۔ لیکن کیا ٹینشن واقعی کوئی ایک چیز ہے یا کوئی ایک ایسی فیلنگ ہے، جذبہ ہے جو موجود ہے؟ انشاءاللہ میں ہر حوالے سے اس پہ بات کرنے کی کوشش کروں گی، اسپیشلی وہ حوالے جو ہم ایز اے مخلوق اللہ کی جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور اس میں ہمارے مختلف جو سیکشنز رکھے ہیں، اس میں سے اس کا تعلق کس کس سے بنتا ہے اور کیا کیا چیز افیکٹ ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے بات کروں گی۔ ایک دیکھیے بات کہ جب بھی کوئی مشکل ایسی سچویشن آ جاتی ہے زندگی میں، کوئی بھی سچویشن جو مجھے پسند نہ ہو، یعنی ہم چاہ نہیں رہے کہ وہ ہمارے اوپر آئے، لیکن وہ سچویشن آ گئی، تو عام طور پہ 2 بیہیویئرس تو ہوتے ہیں جو کلیئر ہوتے ہیں، یعنی یا تو ہم فائٹ کریں، یعنی اس کو فیس کریں اور اس سے نبرد آزما ہوں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں سے فلائٹ کر لیں، بھاگ جائیں، ہم اس سچویشن کو پوری طرح سے اوائڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ 2 سچویشنز عام طور پر بہت ہی کم لوگوں پر آتی ہے، کیونکہ یہ بات میں بات کروں گی کہ کیوں کم پر آتی ہے۔ زیادہ تر لوگ اس کے درمیان والا حصہ، یعنی نہ وہ فلائٹ والے بیہیویئر میں آتے ہیں اور نہ ہی وہ فائٹ والے میں آتے ہیں، تو جب وہ ان دونوں کے بیچ میں اڑ جاتے ہیں تو وہ ٹینشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب یہ تھوڑی سی سمجھنے کی ہے بات، 2-4 مثالوں سے بھی انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن بات سمجھنے کے ساتھ ساتھ میری آپ کے ساتھ ہمیشہ یہی ایک ایفرٹ ہوتی ہے کہ ہم نے پرابلم کا سلوشن کرنا ہے، اور سلوشن پر ہم جب آتے ہیں تو ہمیں اپنے ہی عمل کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ ہمیشہ ٹاک شوز کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ٹاکس تو بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن سلوشن کچھ بھی نہیں ہوتا، تو سلوشن کا جو ہم معاملہ ہے اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے۔ عام طور پہ ٹینشن کریٹ ہونے کی بہت بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کس چیز کا اعتدال نہ ہونا، توقعات اور حقوق کا۔ مثال اس کی ایسے ہے، جیسے آپ دیکھیے کہ اگر پیرنٹس کو یہ اکثر شکایت ہوتی ہے کہ بیٹا بات نہیں مان رہا، باپ کہتا ہے بیٹا باپ نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ اب بیٹے کو نہ چھوڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی بیٹے کے ساتھ ہر وقت جھگڑا فساد کر کے اس کی مار کٹائی کر سکتا ہے، نہ فائٹ نہ فلائٹ، تو ظاہر ہے بیٹے کے ساتھ بھی رہنا ہے، بیٹا بات بھی نہیں مان رہا، تو اب کہاں یہاں پہ کیا پرابلم آ جائے گا؟ یہاں ٹینشن آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک ایسی سچویشن جس کا ساتھ ساتھ ہم رہ رہے ہیں، نہ اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں نہ اس کے اندر ہم کچھ کر سکتے ہیں، تو پھر ہمیں ٹینشن ہوگی۔ اب اس میں ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ بیٹا بات نہیں مان رہا، پہلے مجھے بیٹے کو دیکھنا ہے یا اپنے آپ کو؟ پہلے میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بیٹے کو وہ ٹائم تو دے نہیں رہے۔ مثال کے طور پر آج بہت سارے لوگ صرف بچوں کو اچھے انگریزی اسکولوں میں بھیجنا، ان کو اچھا کھانا کھلا دینا، ان کو فاسٹ فوڈ مہیا کر دینا، ان کی مرضی کی ساری گیجٹریز دے دینا، اگر بچہ کسی چیز کی فرمائش کرے، موبائل ہے، وہ آئی پیڈ ہے، وہ آئی فون ہے، کچھ بھی چیز فرمائش کرے پیرنٹس لے کر دیتے جا رہے ہیں۔ لیکن کیا بچے کی تربیت میں یہی چیزیں اہم تھیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چھوڑ کر آئے، اور 16 سال کی عمر میں جب وہ واپس آتے ہیں اور بیٹا جوان ہوتا ہے، بیٹے کی فرما برداری کا حال دیکھیے، کون سے کھلونے تھے جو حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو اس وقت مہیا کیے تھے؟ کون سی ایسی گیجٹریز تھی جس کی وجہ سے بیٹا آج بات ماننے پر مجبور تھا کہ باپ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہاری گردن پر چھری چلاتا ہوں، اور اسماعیل علیہ السلام وہیں گردن کو جھکا دیتے ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ریسورسز کی اتنی زیادہ ایکسیس ہونے کے باوجود ہمارے ریلیشنز میں یہ بگاڑ آ گیا۔ یہ ساری چیزیں سمجھنے کی بات ہے کہ بیٹے کو ٹائم کیسے دینا ہے، کوالٹی ٹائم کیسے دینا ہے، اس کے ایشوز کو ریزالو کیسے کرنا ہے، اس کے پرابلمز جو اس کے ساتھ ہیں ان کو سن کر ان کے سلوشنز کو کرتے وقت اپنے اندر ٹالرنس کیسے لے کر آنی ہے، کیونکہ اس وقت اتنا فتنوں کا دور ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو ہماری یہ جو جنریشن ہے یہ تو کسی کے اوپر بھی تکیہ کرنے جوگی نہیں ہے۔
تو یہ ایک اہم ترین بات ہے کہ توقعات اور حقوق. اب جب ہم اپنے بچے کی تربیت میں وہ تمام حدود مقرر کر کے اپنی بھی، ظاہر ہے میں رول ماڈل ہوں، میرا بچہ مجھے دیکھتا ہے، اگر میں وہ کام جو اس سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوں اسے میں خود نہیں کر رہی تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ مجھے اس کا رسپانس ویسا ملے. تو توقعات اور حقوق. دوسری اہم بات آپ دیکھیں، میں بہت سارے رشتوں کا ذکر نہیں کروں گی لیکن والدین اور اولاد کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ یہ ایک ایسا ڈیوائن رشتہ ہے کائنات کا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے سکون اور محبت رکھی ہے. لیکن بہت ہی دکھ ہوتا ہے اس وقت جب والدین بچوں کے اندر ڈسکریمنیشن کرتے ہیں. ٹھیک، اسی لیے اسلام کے اندر جو سچویشنز آتی ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ ایک بیٹے کو جو دے رہے ہیں تحفہ تو دوسرے کو بھی وہی دینا ہوگا. اگر بیٹے کو دے رہے ہیں جو تحفہ تو وہ بیٹی کو بھی دینا ہوگا، کیونکہ حق وراثت مرنے کے بعد ہوگا کہ بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 ملے گا. لیکن دنیا میں جب تک زندہ ہیں تب تک بیٹا اور بیٹی برابر ہیں، یعنی ہبہ کرنے کا حق دونوں کے لیے برابر ہوگا. اب جب یہ حق ادا کرتے ہیں اور ایک کو ہم جو ہے وہ ترجیحی ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے ایک بچے کے ساتھ اور دوسرے کے ساتھ کم ہوتا ہے، اور بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچہ زیادہ ذہین ہوتا ہے ایک اور دوسرا نہیں ہوتا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوتا. کئی دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ زیادہ فرما بردار ہے اور دوسرا نہیں ہے. لیکن ان دونوں کے اندر ہمارا ایٹیٹیوڈ اور رویہ کیا ہونا چاہیے کہ دینے کے معاملے میں ہمارا حق برابر ہو. اب جب یہاں پر ہم ایک بچے کو ترجیح دیتے ہیں دوسرے کے اوپر، تو جس کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں اس کے اندر آٹومیٹیکلی ایک چیز آ جاتی ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنا حق سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. اب کیا ہوا کہ جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں، یہ بھائی بنتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا آ جاتے ہیں، مقابلہ بازیوں پر آ جاتے ہیں. ایک دوسرے کے سے بجائے یہ کہ شیئر کریں، ایک دوسرے سے چھیننے پر آ جاتے ہیں. بڑا جس کو ہمیشہ زیادہ دے رہے تھے وہ چھین رہا ہے، چھوٹا جو ہمیشہ دب رہا تھا وہ پس رہا ہے. تو وہ اپنا حق لینے کے لیے اگر لڑتا ہے تو بھی فساد، اگر وہ بالکل دب کر زندگی گزارتا ہے تو بھی فساد. تو یہ سچویشنز کئی دفعہ اپنے ہی بیہیویئر کو دیکھ کر سمجھ آ جاتی ہیں کہ ٹینشنز، یہ میں وہ باتیں کر رہی ہوں جو عام طور پہ فیملیز میں موجود ہیں. بہوؤں کے معاملے میں، سسرال کے معاملے میں اب کیا ہوتا ہے کہ بڑی بہو کو لے کر آئے وہ پہلے سے ہمارے ساتھ ہے، اور میری اپنی بہن کی بیٹی تھی، دوسری کو لے کر آئے وہ باہر سے لے کر آئے. اب دونوں کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ اتنا ڈفرینٹ ہوگا، حالانکہ بیٹے تو دونوں اپنے ہی تھے نا. تو بہویں جو لائے ہیں وہ بھی اس رویے کو کہ بڑا جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ بہن کی بیٹی ہے تو اس کے ساتھ ظاہر ہے ایک ایفیلیشن، وہ تعلقات، وہ ماں جائے والی فیلنگ زیادہ ہوگی جو باہر سے آئی ہے. لیکن اب یہ سوچ لیجئے کہ وہ آپ کے بیٹوں کی بیویاں ہیں، تو جب وہ آپ کے بیٹوں کی بیویاں ہیں وہ جیسی بھی ہیں دونوں کے لیے ایکسیپٹنس لیول ایک جیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ دل کی بات میں نہیں کری، دل کی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تھی کہ میرا دل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف زیادہ کھنچتا ہے، کہیں میری اس پر پکڑ تو نہیں ہوگی. دل کی بات نہیں میں کری، وہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ جو انسان اخلاق میں اور عمل میں اچھا ہوگا وہ دل کی قربت محسوس کرتا ہے. لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ فزیکل اور مٹیریل چیزوں میں جب ہم کسی کو کچھ دیں دلائیں، خاص طور پہ صلہ رحمی کے رشتوں میں، تو وہ برابر ہونا چاہیے. تو جب یہ ہم کریں گے تو آٹومیٹیکلی، اب دیکھیں ہم نے عدل کر لیا، اپنا کام یہ ہے کہ عدل کے ساتھ بچوں کو پالیں، ان کی تربیت میں یہ خاص خیال رکھیں کہ وہ ایک دوسرے کا حق چھیننے والے نہ ہوں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں. تو یہی وہ بچے ہوں گے جو کل معاشرے میں جائیں گے تو دوسروں کا بھی خیال رکھیں گے. آج آپ دیکھیں 2 بچے ہیں گھر میں اور جھینا جھپٹی ہو رہی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، میں ایک معاشرے کا یہ بھی اصول دیکھتی ہوں کہ پہلے 10 بچے ہوتے تھے اور ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کھا کے شیئر کر کے کر رہا ہے. اب 2 ہیں، اتنا کچھ ہے اور لڑائیاں ہو رہی ہیں. یہ کیا سائن ہے؟ یہ ہمارے لیے بہت الارمنگ سائن ہے. اگر ہم نے آج ان پہ غور نہ کیا تو ٹینشنز کے سوا کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. اسی طرح سے جب کوئی زیادتی کرتا ہے تو بھی ٹینشن ہوتی ہے، اور جس پر زیادتی ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی ٹینشن. اب جس پر زیادتی ہو رہی ہوتی ہے اس کو ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے. اب ان دونوں بیہیویئرس کے اندر جو زیادتی کرنے والا ہے وہ بھی ریئلائز تو کرے، جس پر زیادتی ہو رہی ہے وہ ٹالرنس اور پیشنس کے ساتھ وقت گزارے، صبر کرے، اللہ حکم دیتا ہے. لیکن جو زیادتی کر رہا ہے وہ بھی تو ریئلائز کرے. ہمیشہ کیوں سوچتے ہیں کہ غلطی دوسرے کی ہوگی؟ غلطی میری بھی ہو سکتی ہے. اور یہ دیکھیے، یہیں سے یہاں سے معاملے کا سلوشن بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے کہ جب ہم ایک چیز پر اپنے ساتھ زیادتی محسوس کرتے ہیں یا ہم کسی پر زیادتی کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے اندر کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے. ہم اس بندے کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ بندہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے. یہاں سے کیا ہوگا؟ ٹینشن ہوگی. کیا ایک گھر کے اندر میاں بیوی کے درمیان میں، میاں بیوی ایک ایسا رشتہ ہے جنہوں نے ساتھ رہنا ہی رہنا ہے، اگر ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کے معاملات کو درست نہ کیا تو ٹینشن کے سوا کچھ نہیں. آج ڈائیورس ریٹ اتنا زیادہ کیوں بڑھ گیا ہے؟ اتنی مائنیوٹ باتوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں، اور جھگڑوں پہ فساد یہ کہ طلاق ہو رہی ہے. یہ ایک امپورٹنٹ ترین بات ہے.
سارا وقت شوہر پہلے کام پر ہے، کام سے گھر پر واپس آیا تو گھر واپس آ کر ٹی وی پر ہے، ٹی وی سے اور بیوی سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ وہ لگاتار خدمت کرتی جائے، کیونکہ اگر وہ خدمت نہیں کرے گی تو میں خفا ہوں. بیوی کو کوئی ٹائم شوہر سے چاہیے، اولاد کو کوئی ٹائم شوہر سے چاہیے. کس نے کہا ہے کہ اتنی جابس کریں کہ گھر کے لیے ٹائم ہی نہ رہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ فرض کس نے کیا ہے؟ رازق اللہ کی ذات ہے. دیکھیے اسی لیے ٹینشن کا ایک سلوشن توکل بھی ہے. آج اگر ہم سب اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں اور اپنے وقت کو اسی طرح سے ڈسٹریبیوٹ کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو پوری ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ہر بیوی بھی خوش، ہر بیوی سوری آپ پلیز پریشان نہ ہو جائیے گا، آج ڈاکٹر روبینہ ہماری شادیاں کرانے آ گئی. بات یہ ہے کہ ہر بیوی سے مراد یہ ہے کہ جس کی ایک بیوی ہے وہ بھی خوش، جس کی دو ہے وہ بھی خوش. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کے بعد کا ٹائم ہوتا تھا اپنی بیویوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے اور سب بیویوں کو ٹائم دیتے تھے، ان کے ساتھ ہنستے تھے، کھیلتے تھے، بات کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کہتے تھے کہ میں تو صبح سے تبلیغ اور جہاد پر ہوں، ابھی میرے سونے کا ٹائم ہو گیا. سونے کا ٹائم دوپہر کو ہی ہوگا، کلولا کا ٹائم جو ہمارے ہاں آج وہ بھی ختم ہو گیا. یہ بات انشاءاللہ میں زندگی رہی تو ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے کروں گی، جس کے اندر آپ دیکھیے گا کہ ہماری 90% ٹینشنز کا حل نکل آتا ہے. ابھی ٹینشنز آپ سمجھ گئے کہ سچویشن موجود رہے گی، ہم اور آپ وہی ہیں، گھر کے اندر ہیں، شوہر ہے، بیوی ہے. اب سچویشن ہوگی، اب اس کے اوپر اگر ایک نے زیادتی کر لی تو دوسرا ٹالریٹ کر لے، لیکن جو زیادتی کرنے والا ہے وہ بھی ریلائز کرے. اور جب بھی دونوں کے درمیان میں بات ہو تو کمیونیکیشن ہو، گیپس نہیں ہونے چاہیے. اور اسی طرح سے آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، آپ کا باس ہے، وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں جو ہے کچھ نیگیٹو تھنکنگ رکھ رہا ہے، آپ اسے کمیونیکیٹ کریں، کر کے تو دیکھیں. آپ جب کمیونیکیٹ کریں گے آپ کے 80% مسئلوں کے حل تو وہیں نکل جاتے ہیں، اور بات کرنے سے وہ ایک دوسرے کا جو دل کے اندر بدگمانی شیطان پیدا کر رہی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. ڈسکشنز اس کا بہترین حل ہیں. اپنے معاملوں کو سالو کرنا بجائے اس کے کہ سچویشن ٹینشن کے اندر ہی رہتے چلے جائیں اور کھپتے چلے جائیں اور اپنے لیے بھی پریشانی کا باعث بنے اور دوسروں کے لیے بھی بنے. تو کیا ہو گیا کہ ہمیں یہ بھی کرنا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری انکم ہوتی ہے وہ 50,000 ہے اور ہمارا خرچہ 1,00,000 ہے. کیا ہوگا اس سے؟ انکم تو 50 ہی آئے گی، خرچہ 1,00,000 کیا ہوا ہے، تو کیا ہوگا؟ ٹینشن. ٹھیک ہے، تو ٹینشن تو ہوگی نا جب ہم اپنے ویز اینڈ مینز کو اس کے درمیان اس کے اندر رہ کر استعمال نہیں کرے جس میں ہونا چاہیے. تو یہاں تو انکم جو ہے، آج کیا مسئلہ ہو رہا ہے کہ انکم ہر کوئی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اور خرچہ ہر کوئی کم کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. تو ٹینشن کے سوا کیا ہوگا؟ بلز تو آئیں گے. اگر ہم یہ ساری چیزوں کو مینیج کرنے لگ جائیں، اپنے رول کو پورا پلے کرنے لگ جائیں، تو آٹومیٹیکلی انشاءاللہ ٹینشنز حل ہونا شروع ہو جائیں گی. اب آپ کی ٹینشن ایز اے ہسبینڈ بھی ہو سکتی ہے، ایز اے وائف بھی ہو سکتی ہے، بھائی بھی ہو سکتی ہے، امپلائی بھی ہو سکتی ہے، کولیگ بھی ہو سکتی ہے، ہمسایہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن آج اس پروگرام کو سن کر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس ٹینشن کے حل کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، یہ نہیں کرنا کہ وہ کیا کر سکتا ہے. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کتنے سارے لوگوں کے مسئلے آج ہی حل ہو جائیں گے، اسپیشلی ہسبینڈ وائف کے. وہ جو ہی اپنے آپس میں آج بات کریں گے. اچھا میں بات کر کے دیکھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جتنی خواتین بھی میرا پروگرام سنیے، لیکن پلیز بات کرنے کا طریقہ اچھا ہو، اخلاق کا ہو، جذباتی ہو کر، ہائپر ہو کر نہیں، دیوانے ہو کر نہیں. کیونکہ ہسبینڈ لائف پارٹنر بھی ہے اور فرینڈ بھی ہے، اور اسی طرح سے اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے کہ اس کے پرابلمس کو بھی اپنا ہی سمجھنا چاہیے. تو آٹومیٹیکلی مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹینشنز دور ہونا شروع ہو جائیں گی. بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی بہت ساری مجھے پتہ ہے، مجھے بہت ساری خواتین کے پروگرامس کے حوالے سے میسیجز اور فون آتے ہیں اور مجھے بہت زیادہ اچھا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے پرابلمس کو سالو کروں. بچے بات نہیں مان رہے. مثال کے طور پر ابھی کئی دفعہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہی ہوتا ہے کہ آپ بچوں کی تربیت ایک خاص طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کے گھر میں آپ کے جیٹھ جٹھانی بھی رہ رہے ہیں، آپ کے ساس سسر بھی رہ رہے ہیں، اور ان سب کا اپنا اپنا لائف سٹائل ہے. اپنے بچوں کو اپنا فرینڈس بنائیں. یہ بات یاد رکھیں. بچے آپ کے فرینڈ بنیں گے، آٹومیٹکلی وہ ڈیسیژنس کریں گے جو آپ کریں. لیکن فرینڈس بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہر وقت کی نوک جھونک کی بجائے ان کے پرابلمس کو سالو کر کے ان کو اپنے ساتھ جوڑ لیں. آپ کے فرینڈس بنیں گے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جا کے کچھ دیر ان جیسا بھی بیہیو کر لیں گے، لیکن واپس وہ آپ ہی کی طرف آئیں گے اور آپ ہی سے اپنا پرابلم شیئر کریں گے. اور ان کو یہ یقین ہوگا کہ اگر ہماری ماں یا باپ صحیح اور اچھے راستے پر ہیں اور دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں، بچے آپ ہی کی بات مانیں گے. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کی غیبت کر رہے ہیں، ہم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو بچے ہمارے ساتھی نہیں بنتے، بچے پھر ان کے ساتھی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تب بھی ٹینشن کو ریلیف کرنے کے لیے جو کرنے کا کام ہے وہ یہی ہے کہ ان سچویشنز کو پیدا ہونے سے پہلے ہی حل کر لیا جائے کہ توقعات رکھی نہ جائیں اور حقوق پورے کیے جائیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ توقعات ہی توقعات، اور حقوق کی ادائیگی میں کبھی سوچا ہی نہیں. کل کی بات ہی ہے کہ کوئی فیملی اس طرح سے ایک ہسبینڈ تھے، وہ بات کر رہے تھے کہ میں اپنی بیوی کو یہ بھی لا کر دیتا ہوں، یہ بھی لا کر دیتا ہوں، یہ بھی لا کر دیتا ہوں، لیکن وہ میرا خیال نہیں رکھتی. اچھا میں نے ان سے ایک بات پوچھی، میں نے ان سے یہ پوچھا کہیں ان کو آپ کے اوپر کسی قسم کا شک تو نہیں ہے؟
آپ لٹرلی یقین مانیں ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں میں کچھ چیز آئی جسے دیکھ کر مجھے فوراً سمجھ آ گئی کہ شک کی بات ہونی چاہیے. اب مجھے نہیں پتا بیوی کو آتی ہے کہ نہیں. اب اس بات پہ بھی غور کر لیجئے کہ اگر آپ نیٹ کے اوپر بیٹھ کے ایسی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں آپ کی بیویوں کو پتہ ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں, کبھی بھی آپ کی وہ رسپیکٹ اور عزت نہیں کرے گی, کبھی عزت نہیں کرے گی. اس کو پتہ ہے کہ رات کے 2 بجے میرا ہسبینڈ دوسرے کمرے میں نیٹ کے اوپر کون سی ایسی کانورسیشن ہے, کون سا ایسا پلاننگ کا کام کر رہا ہے جس سے آج پاکستان کو کھڑا کر دے گا. آٹومیٹیکلی رشتوں میں دراڑ آئے گی. آج یہ پون ویب سائٹس, یہ میں نے بہت دفعہ بات کی ہے اس کے اوپر, اس کو پرہیز کیجئے. آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو فیل کر رہے ہیں, آپ کو آبزرو کر رہے ہیں. رات کے وقت چھوٹا سا بچہ لیٹا ہوتا ہے نا, جب ہم اس کو اپنی ماں جو ہوتی ہے ساتھ لٹایا ہوتا ہے, ذرا سا اٹھتی ہے بچہ فوراً فیل کر لیتا ہے میری ماں اٹھی ہے. تو کیا بیوی کو پتہ نہیں چلتا کہ شوہر اٹھا ہے؟ غور کرنا ہے اس بات پہ. تو یہ ٹینشن کی ریزنز ہمارے اپنے ہی اندر ہیں, اور ٹینشن ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم بہت آسانی سے اوائڈ کر سکتے ہیں. ان ساری سچویشنز میں اپنے آپ کو رکھ کے انالائز کرنا ہے, اور انالیسس کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کس طرح سے امپروو کرنا ہے, کون سی ایسے فیکٹرز ہوں گے جس پر میں چلوں گا, یا کون سے ایسے فرینڈز ہوں گے جو مجھے موٹیویٹ کریں گے کہ میں ان مصیبتوں سے بچ سکوں اور میں اپنا رول اس طرح سے ادا کر سکوں جیسا کرنے کا حق ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے بچوں کی تربیت میں ایک یہ بھی بات آتی ہے, ہم اپنے بچوں کے پالنے میں ان کو کبھی حیا نہیں سکھاتے ہیں, اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچے بہت حیا دار ہو جائیں. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ بچوں کو وہ جو ہم کرانا چاہتے ہیں پہلے خود کریں, اور دوسرا بچوں کی چوائس میں شروع سے وہ چیزیں رکھیں اور ڈوز اینڈ ڈونٹس رکھیں کہ بیٹا یہ تمہارے لیے نہیں ہے, یہ تمہارے لیے ہے, اس میں سے تمہارے پاس یہ ورائٹی ہے, اس میں سے جو تم چاہتے ہو. تو ٹینشنز دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں یہ بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, تو میرے بیٹے کی فرسٹ پوزیشن آئی تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ کیا لینا چاہتے ہو. اس نے کہا کہ بابا آپ بتائیں. تو بابا نے کہا کہ نہیں تمہارے اوپر ہے, تم سوچو کیا لینا ہے. اس نے کہا میں موبائل لینا چاہتا ہوں. اچھا میں چپ تھی, میں کچھ نہیں بولی. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ہم پھر تر کے واپس آ گئے تو اس نے گھر آ کے میرے ساتھ اس کی ٹاک ہوئی, تو مجھے کہنے لگا ماما آپ کو ذرا اچھا نہیں لگ رہا نا کہ میں موبائل لوں. تو میں نے کہا نہیں میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گی, آپ خود ڈیسائیڈ کریں. کہتے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا. میں نے کہا اچھا چلو چھوڑو اس بات کو, اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا, ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کہ اس موبائل کی آپ کو کیا ضرورت ہے. تو اب کافی دیر سوچتا رہا, تو اس پر اس نے مجھے کہا کہ ماما مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس سے ہم کوئی کام کی چیز تو کر ہی نہیں سکتے, تو ابھی فی الحال مجھے ایسی ضرورت نہیں ہے. تو الحمدللہ اس سے ہمارا جو یہ پرابلم تھا کہ بچے نے خود ہی فیصلہ کیا کہ میں نے یہ چیز نہیں لینی. ڈسکشنز کرنی ہے, اور پھر ماڈیفیکیشن آف بیہیویئر, پھر کیا کرنا ہے کنسلٹیشن, جہاں پرابلم لگ رہا ہے وہاں پر سالو کرنا. اور ایک اور چیز اسی پروگرام کی انشاءاللہ آگے مزید تھوڑی بات کریں گے کہ یہ ٹینشن جو ہے آگے جا کر کانفلکٹس میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے اور کرائسس میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس پر تو بات کریں گے. لیکن آج میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ صحت اور سلامتی کے لحاظ سے اس پروگرام کا کیا تعلق بنتا ہے. دیکھیے پہلے ہم نے خوشی پر بات کی. خوشی پر جب ہم نے بات کی تو ہمارے اندر انڈورفنز ریلیز ہو رہے تھے. انڈورفنس پازیٹیو ہارمونس ہیں. پازیٹیو ہارمونس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اپنا جو پورا نظام ہے, یعنی اگر ہمارے ہارمونس میں کیٹاکولامینز ہیں, نان کیٹاکولامینز ہیں, وہ سب اتنے ہی ریلیز ہوں گے جتنے جہاں ریلیز ہونے چاہیے. اور جب ہم غم یا ٹینشن میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے اندر نیگیٹو, اور نیگیٹو سے مطلب یہ کہ کورٹیسول ہارمون ہے, فرض کریں اسٹریس ہارمون ہے, وہ جتنا ریلیز ہونا چاہیے تھا وہ اس سے زیادہ ریلیز ہوگا. اب جب وہ اس سے زیادہ ریلیز ہوگا تو بہت ساری بیماریاں آج جو معاشرے میں آ رہی ہیں وہ اسی وجہ سے آ رہی ہیں کہ ہم لگاتار ٹینشن میں رہتے ہیں. اس سے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے, انزائٹی ہوتی ہے, ڈائبٹیز ملائٹس اور ہائپر ٹینشن کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے, شوگر اور بلڈ پریشر کی, کہ ہم ٹینشن میں رہتے ہیں. ٹینشن ہمارے اندر یہ ہارمونز ریلیز کرتی رہتی ہے, انسولین ریزسٹنس ہونے لگ جاتی ہے. انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے تو ظاہر ہے اپنے آپ گلوکوز کا لیول جو ہے وہ ہائی رہنا شروع ہو جائے گا. اب جب شوگر لگ گئی تو دیمک لگ گئی تو جسم کا ہر حصہ ٹکڑے جو ہے اس کی جو بیماری ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. تو اس کے علاوہ ماؤتھ السرز, یہ منہ کے اندر جو زخم بنتے ہیں, گیسٹرک السرز یہ جو میدے کے اندر پڑتے ہیں, اور پھر اریٹیبل باؤل سنڈروم جو ہماری میدے کی بیماریاں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بیک ایکس. آپ حیران ہو جائیں گے, ٹینشن مایوسائٹس سنڈروم کہتے ہیں اس کو. یہ پٹھوں کی تکلیف ہوتی ہے نا کہ وہی میرے پٹھوں میں درد ہوتا رہتا ہے, یہ پیچھے بیک میں ہو رہا ہے, اوپر بازو میں ہو رہا ہے, ہاتھ سن ہو رہے ہیں, اس کا تعلق بھی ٹینشن سے ہی ہے. تو اب یہ صحت اور سلامتی کے عین مطابق ہے کہ ہم غم, خوشی اور ٹینشن ان تینوں کے حوالے سے نہ صرف بات کریں بلکہ ان کا حل بھی ڈھونڈیں. اور اس حل میں یہ بات سوچنے کی ہے کہ اگر ہم واقعی میں صحت چاہتے ہیں اور سلامتی چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزارنی ہوگی. اور جو اپنی کمیاں ہوں گی ان کو مان کر نہ صرف اللہ سے توبہ کر لیں بلکہ لوگوں سے بھی معافی مانگ لیں,
اسی وقت دل میں ٹھنڈک آ جائے گی، سکون آ جائے گا. اللہ یہ کہ وہ نہ بھی معاف کرے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رول دیا تھا آپ نے ادا کر لیا. آٹومیٹیکلی انسان جب اس طرح کا بیہیویئر اپناتا ہے تو اس کے اوپر خود سب سے پہلے اس چیز کا اثر اور فائدہ ہوتا ہے. اور جب اس کا اپنا جسم اور صحت بہتر ہوتی ہے، جب اس کی اپنی روح حشاش بشاش ہوتی ہے، تو وہ ایک ایسا فرد بن جاتا ہے جو معاشرے میں دوسروں کے کام آنے والا ہوتا ہے. اور کئی دفعہ تو وہ عمل کر کے کام کرتا ہے، کئی دفعہ وہ بغیر کہے بھی وہ کام کر جاتا ہے جو کہ بہت سارے لوگ بہت تھک تک کر نہیں کر پا رہے ہوتے. تو کیوں نہ انسان ایک ایسا رول ادا کرے جو دوسروں کو رستہ دکھانے کا ہو. اور دنیا میں یہی اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے، یقین مانیے کہ لوگ بہت ٹینشن میں ہیں، ان کے مسئلوں کا حل جو ہے ان کے ارد گرد پھر رہا ہوتا ہے لیکن کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے. ہمارا کام یہی تھا امتی ہونے کے حوالے سے کہ ہم نہ صرف دوسروں کو رستہ دکھاتے بلکہ ہم چراغ بن جاتے. لیکن مسئلہ آج یہ ہے کہ ہم چراغ ہی بجھ بیٹھے، ہم خود ہی بے چین اور ٹینس ہیں، ہماری ہی پریشانیاں اتنی بڑھ گئیں کہ ہمیں دوسروں کی پرواہ نہیں رہی. لیکن جب ہم اس طرح سے سوچیں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے ہماری اپنی ٹینشنز دور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو کرنے کا کام کیا ہوا، ٹیک ہوم میسج کیا ہوا کہ ٹینشن سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے بندے بن کر، معبود کے بندے بن کر، اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اپنے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، اپنے تمام طریقوں کو اینالائز کر کر، ان کو پوری طرح سے سمجھ کر ان کو ہم اپنے ایکشنز میں ڈھال لیں. اللہ ہمیں اور آپ کو دونوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اللہ کی بات کو مانیں اور رسول کی سنت پر چلیں، اور اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.